مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ تیری بات پوچھتے ہیں رضا جن کے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جامع مسجد گنبد خضرا کا جو صوفی اسٹوڈیو ہے وہاں سے لائیو ہم گرین رمضان پروگرام میں یہاں پر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں فیس بک پہ۔ ہمارا فیس بک پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام میں بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد،
اور الحمدللہ نارتھ امریکہ میں جو ہمارا صوفی ریڈیو ہے اس میں بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں، ہمارے لائیو پروگرام براہ راست آپ اپنے ڈیوائس کے اوپر مکسلر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، MIXLR، وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ صوفی ڈیش ریڈیو پر جائیں گے تو ہمارا لائیو پروگرام آپ سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہماری کاوش قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں پوری دنیا سے علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء حضرات اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ موریشس، ساؤتھ افریقہ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، پورچوگل، الحمدللہ پورے ورلڈ سے یہ نیٹ ورک لنکڈ ہے ماشاءاللہ، اور لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام دیکھیے اور اس کو پسند کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر محفل پاک کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ all the way from کراچی پاکستان جامعہ مسجد فیضان بلال کراچی کے امام و خطیب اور مؤذن ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، قاری اظہر فرید غوری صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے لائیو پروگرام میں، گرین رمضان پروگرام جو پروگرام لائیو ہوتا ہے اس میں آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بلا تاخیر انشاءاللہ بلا تاخیر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما کے باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کریں۔ آل دا وے فرام کراچی پاکستان، قاری اظہر فرید غوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब बहुत अच्छी तिलावत फरमाई आपने। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लाइव प्रोग्राम ग्रीन रमज़ान डे 20 में आए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। Viewers and listeners, mashallah, as you know, we are live every day from Sufi Studio, Al Madina Calgary Islamic Assembly. Alhamdulillah, the Green Ramadan program, day 20, is live right now. It is streamed across more than 10 countries, mashallah. And you have the chance to watch the program and listen to us, mashallah, through Facebook, Al Madina Calgary Islamic Assembly, and through Instagram as well, Instagram at Green Dome Masjid. And you can also listen our live program every day on Sufi-Radio. Alhamdulillah, from the platform of Al Madina Calgary Islamic Assembly, we are here at the Green Dome Mosque, which is called the Jama Masjid Gumbad Khizra. And our activities, mashallah, as we all know, we've been serving the community for the last couple of years now. We have 5-time prayers, mashallah, at our masjid, Jama Masjid Gumbad Khizra. We have the Jummah prayers, mashallah, Jummah Salah. In the month of Ramadan, we also have Taraweeh prayers. And after the Taraweeh prayers, every day we have Dars Quran.
Professor Imam Sayyid Badiuddin Suhaibadi Shah Sahab. He does the dars, mashallah. In the month of Ramadan, we also have the drive-through iftari. Al Madina Calgary Islamic Assembly, in collaboration with the House of Dreams, alhamdulillah, we are serving several hundred people iftari every day, mashallah, from 7 p.m. to 9 p.m. And also we have the Sayyida Fatima Zahra Food Bank, which is supporting the community from last few years now, mashallah. I always say this is your support, mashallah. You support the food bank, and then this food bank is able to support the community. And alhamdulillah, the good news is, mashallah, like I announced yesterday, it's been 2 days now, it will be the third night tonight. The students of Darul Ulum Kanzul Iman, those who are memorizing the Holy Quran, they do Shabina every day, mashallah, inshallah. After today's program, we're going to have the live Shabina, inshallah. Without delay, bila ta'khir, जैसा कि मैंने ऐलान किया है, हमारे साथ रोजाना एक गेस्ट स्पीकर होते हैं. आज हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ all the way from आज़ाद कश्मीर, अल्लाहु अकबर. हम लोग यहाँ बैठे कनाडा में, लेकिन आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ हमारे ऑनलाइन है. जामिया मस्जिद गौसिया के इमाम व खतीब हैं, माशाल्लाह. एंड ही इज ऑल्सो, उसके अलावा वो प्रिंसिपल है दारुल उलूम जमालुल कुरान इन आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह. वो हमारे साथ अभी ऑनलाइन मौजूद है. हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मकसूद कियानी साहब. हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हज़रत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे दावत पे लब्बैक फरमाया, माशाल्लाह. आप हमारे लाइव प्रोग्राम में आए हैं. ग्रीन रमदान प्रोग्राम यहाँ से लाइव चलता है कैलगरी कनाडा से, और ये 20वां प्रोग्राम है हमारा, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल फरमाए. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, और आपकी ये दीनी खिदमत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले. बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, और मैं फिर आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि वो आपकी सारी ये दीनी मसाई मकबूल व मंजूर फरमा ले. आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन. नाज़रीन किराम, ग्रीन रमदान प्रोग्राम डे 20 से लाइव है आज़ाद कश्मीर से. हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद कियानी साहब ये आपसे खिताब फरमाएंगे. जी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून, वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदा नफ्सहु फी किताबिहिल मकनून, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि खैरि खल्किल्लाहि सिराजि उफुकिल्लाह, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, नूरुल अफ़इदति वल उयून, आलिमि मा कान व मा यकून. अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र. वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम. क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम. सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.
ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں فضل و کرم اور اس کا کروڑ ہاں من و احسان ہے پوری انسانیت پر، اور پھر انسانیت میں امت مسلمہ پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنا کر سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل پھر ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ماہ مقدس رمضان عطا فرمایا۔ میں جملہ ناظرین، سامعین سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے، دو حوالے سے قیمتی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس پر یہ وقت جو آپ نے خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نکالا ہے، تو اس کو مزید قیمتی اس طرح بنائیں کہ میری گفتگو جو آپ سن رہے ہیں، میری گفتگو سننے پر آپ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا الحمدللہ سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ جب بندہ مومن ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور وہ ایک درخت، اس ایک درخت کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک درخت اتنا بڑا اور عالی شان ہوگا کہ اگر ایک عربی نسل گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا 100 سال تک اس درخت کے سایہ میں دوڑتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ اور جب آپ بارہا سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایک باغ لگا دے گا، اور وہ باغ آپ کی پراپرٹی بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرتا۔ جو پراپرٹی آپ نے جنت میں اپنے لیے بنائی ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم حضرت علامہ مولانا اظفر ایوب قادری صاحب کا، اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ کے چیئرمین علامہ بدیع الدین سہروردی صاحب کا، کہ آپ نے اتنا عظیم الشان کام شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مساعی کو قبول فرما لے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کر لوں۔ بہرحال میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو قرآنی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ مقدمہ کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ آپ کے اس پروگرام کے فوراً بعد حفاظ کرام شبینہ پڑھیں گے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، میں نے مناسب سمجھا کہ آج قرآن کا
اور قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کا، اور پھر اس میں یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کا جو آپس میں گہرا ربط و تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یوں تو قرآن کریم 23 سال کے عرصہ میں آیتن آیتن، نجمن نجمن سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مقدس ایام میں اور پھر لیلۃ القدر میں قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ اور یا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ پر یک بارگی رمضان المبارک اور لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے 23 سال کے عرصہ میں سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس قرآن کریم کو ہم نے لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ بعض مفسرین کرام نے اس لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی 15ویں رات یعنی وہ بھی مراد لی ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بہت سارے مفسرین کرام نے اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی لی ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر اور لیلۃ القدر یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن کا انداز دیکھیں آپ۔ قرآن کہتا ہے آپ کیا جانیں لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور آپ اس کا جو پس منظر ہے اور جو شان نزول ہے، آپ اگر وہ ملاحظہ فرمائیں گے، سماعت فرمائیں گے، تو آپ اللہ کی ان رحمتوں پر، اللہ کی اس عطا پر عش کر اٹھیں گے۔ جب سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، تو حضور کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ نیکی کرنے کے حریص تھے، ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ شخص جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا وہ تو بازی لے گیا، وہ تو بازی لے گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اس زبان سے کہ جس کی ہر بات وحی خدا ہوتی ہے، اس زبان سے کہ جس کے متعلق میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کلام خدا ہوتا ہے۔ اس زبان سے، حق ترجمان سے اپنے غلاموں کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عشاق کو، ان نیکی کے حریص لوگوں کو تسلی دی کہ میرے صحابہ گھبراؤ مت، اگر وہ بنی اسرائیل کا شخص 1000 ماہ تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، تمہارے اوپر میرے توسل سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کرم فرما دیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات عطا فرما دی
کہ جس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 ماہ سے بھی افضل ہے. برابر نہیں کہا افضل ہے. اور پھر آپ اس بات سے بھی اندازہ کریں کہ 50 سالہ ایک شخص کی زندگی میں اگر 50 مرتبہ لیلۃ القدر آئے، 50 میں سے 25 مرتبہ ہی وہ لیلۃ القدر کو جاگ لے اور عبادت کر لے، تو وہ شخص، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں تابعین کی یا تبع تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں جس دور سے گزر رہا ہوں، جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ میرے جیسا گناہ گار شخص بھی اگر لیلۃ القدر کو جاگ کر اپنے اللہ کی عبادت کرے، توبہ و استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی بنی اسرائیل کے اس شخص سے کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا. اور اس کا جو بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف، جو کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف رہ گیا کسی مصروفیت کی بنا پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی قضا کی، پھر اس اعتکاف کی قضا کی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ معتکف جب مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کر بیٹھ جاتا ہے، جس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب رکھا ہے. اور ایک حج کا ثواب کیا ہے کہ جب بندہ مومن ایک حج کر کے اللہ تبارک و تعالی کے گھر سے واپس لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے جنم لے کر دنیا میں آیا. اور جسے 2 حج اور مقبول 2 حج کا ثواب ملے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معتکف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جب رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جاگتا ہے، خواہ مکمل رات نہ بھی جاگے، کیونکہ کوئی ایک رات تو ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس کو مخفی رکھا ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس کی تلاش میں جب بندہ مومن جاگ جاگ کر اپنے رب کو مناتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رمضان المبارک کی ہر رات کو گویا شب برات و شب قدر بنا رکھا ہے اس کے لیے. مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور رجوع کرے، اور پھر ایک رات تو ضرور ایسی ہوگی جو لیلۃ القدر ہوگی. معتکف کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی نصیب فرما دیتا ہے. یہ لیلۃ القدر ہے، اور چونکہ وقت کے دامن میں جو گنجائش ہے میں اس کے مطابق ہی بات کروں گا. لیلۃ القدر کے اندر ایک بڑا مقدس اور خوبصورت عمل جو ہے وہ ہے حفاظ کرام کا لیلۃ القدر اور آخری عشرہ کی راتوں کے اندر نوافل میں شبینہ پڑھنا اور قرآن سننا اور سنانا. میں نے جیسا کہ خطبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ خیر کا جو عمل ہے، اور پھر قرآن سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا، یہ خوبصورت عمل. اور پھر نوافل یعنی نماز میں اگر ایک ایک چیز کی فضیلت کے اوپر مجھ جیسا کم علم انسان بھی گفتگو کرنے لگ جائے
تو یہ وقت بہت ناکافی ہوگا، کیونکہ نوافل ہی وہ عبادت ہے جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کے ذریعہ سے بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ قرآن کہ جو رمضان میں نازل ہوا، جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس قرآن کی تلاوت بھی ہو اور رمضان کا مہینہ بھی ہو اور پھر لیلۃ القدر بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں اس وقت اس مجلس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، جس مجلس کو ڈھونڈنے کے لیے آسمانی فرشتے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں تشریف لاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور فرشتے سارے نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ محفل شبینہ اور محفل ذکر اور جو اللہ کی یاد کی جتنی محافل ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں شریک ہوتے ہیں، پھر رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گواہیاں پیش کرتے ہیں کہ تیرے بندے قرآن کی محفل سجائے بیٹھے تھے، تیرے بندے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے، تیرے بندے توبہ و استغفار کے لیے محفل سجائے بیٹھے تھے، تیرے بندے نماز و نوافل کی صورت میں قرآن سنا رہے تھے۔ ان کا مدعا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کے بیٹھنے کا مشن کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، ان کا مقصد صرف رضائے الہی کا حصول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سیار فرشتوں کو، روح الامین کو، جماعت فرشتوں کو گواہ بنا کر ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا، میں نے اس کی ہر آرزو کو قبول کر لیا۔ یہ میں مفہوم عرض کر کے اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں قرآن اور صاحب قرآن اور حافظ قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے۔ ایک تو صاحب قرآن سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کروڑوں کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر۔ اس سے بہترین نذرانہ اردو کے اندر آج تک نہ کوئی پیش کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا، جو میرے اور آپ کے سیدی و مرشدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن ہے۔ میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب قرآن نازل ہوا تو سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیات قرآنیہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حافظ جب قرآن کو یاد کرتا ہے تو میرے آقا کی سنت ادا کر رہا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خود ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ مشقت میں پڑھ کر اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دے کر قرآن کو یاد کرنے کی جو آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ تو صاحب قرآن ہے، جس طرح میں نازل کرنے پر قادر ہوں، میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ میں قرآن کو آپ کے سینہ اطہر میں اور آپ کے قلب منور کے اندر جمع فرما دوں، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اور پھر حافظ قرآن جب قرآن کو یاد کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ خواہ جس کی زبان کے اندر لکنت ہو یا وہ عجمی ہو، قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو اجر عطا فرماتا ہے، ایک وہ قرآن پڑھنے کا اور دوسرا جو اس میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے۔ اور حافظ جب ایک آیت کو بار بار پڑھتا ہے، جب ایک آیت کو بار بار یاد کرتا ہے تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے الفاظ کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے اور اس پر صرف 10 نیکیاں ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، یہ 3 الفاظ ہیں اور تینوں پر اللہ تبارک و تعالی کم سے کم 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو حفاظ کرام آپ کو مبارک ہو کہ آپ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے محتمم تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرہ میں آتے ہیں۔
اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم الدنیا فما ظنکم الذی بہذا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی جو اپنی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو اجر و ثواب اور مقامات اسے ملیں گے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ شرف عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر ایک نورانی تاج رکھے گا، اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ تاج ایسا تاج ہوگا کہ اس تاج کی چمک دمک، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تمثیل کے لیے میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان کا سورج تمہارے دنیا کے گھر کے اندر اتر آئے، جو کروڑوں میل دور چمکتا ہے، ساری کائنات کو روشن و منور کرتا ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے، اگر وہ روشنی کا وہ پورا ایک جو جھرمٹ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر تشریف لے آئے، تو پھر آپ کا کیا گمان ہوگا کہ اس کی روشنی کتنی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن شفا ہی شفا ہے، قرآن میں ہر درد کی دوا ہے۔ قرآن، کسی شاعر نے قرآن کے متعلق بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن مصدق بھی، مطہر بھی، مبین بھی، قرآن کے حافظ ہیں جبریل امین بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن کی آیات میں شیاطین بھی ہیں جن بھی، قرآن خود مصدق بھی، مطہر بھی، مبین بھی، قرآن کے حافظ ہیں جبریل امین بھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پورا قرآن یاد کرنا بڑے مقدر کی بات ہے۔ اب صرف آپ دیکھیں ایک معاشی مسئلہ عالمی سطح پر بنا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے اس کا حل بتا دیا کہ جو بندہ بعد نماز مغرب اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی معاشی تنگی کو دور فرما دیتا ہے، رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال میں آخری بات جو پیغام بھی ہے آپ سب کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو بچے شبینہ پڑھیں گے، حفاظ، ان کے لیے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، قرآن حفظ کرنا تو اتنا مشکل نہیں، آسان ہے، لیکن اسے یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ جوڑے رکھنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، دنیا کے کسی شعبہ ہائے زندگی میں چلے جائیں، لیکن آپ نے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا لینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، کہ جس کو میرا ذکر اس کے پاس آئے پھر وہ اس کو چھوڑ دے، میں قیامت والے دن میں دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعما، اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، قد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھیں رکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تیرے پاس آئیں، تو نے قرآن حفظ کیا، انہیں یاد کیا، پھر بھول گیا، کذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی اسی طریقے سے بلا دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے قرآن کو یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری اور آخری بات اور اہم بات کہ آپ جس شعبہ ہے زندگی میں چلے جائیں، آپ نے کبھی محبت رسول پہ سودا نہیں کرنا، کبھی محبت رسول پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی تعلیمات ہیں، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے، اور یہی امام اہل سنت کا پیغام ہے، اور یہی امام اہل سنت کی ساری زندگی کی مسائی کا ماحصل ہے۔ باقی کسی بڑی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، صرف آپ ہدایت کے بخشش کو پڑھ لے تو آپ کو ہر شعر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عشق چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آخر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان تمام حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج شبینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ادارہ کو
دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. قرآن کی بہاریں اسی طریقے سے قائم رہیں. بار بار رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. جو کہا جو سنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ایمان افروز بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, گرین رمضان پروگرام ڈے 20 پروگرام میں آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے حضرت صاحب. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. ناظرین کرام, الحمدللہ ہمارے ساتھ all the way from آزاد کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقصود کیانی صاحب بیان فرما رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کا بیان پسند کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بلا تاخیر ماشاءاللہ جامع مسجد گنبد خضرا سے براہ راست جو ہمارے دارالعلوم کنز الایمان کے اسٹوڈنٹ ہیں, انشاءاللہ یہ بچے آج کل کے بچے, لیکن کل انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ ذمہ دار امام بنیں گے, اپنی کمیونٹی کے ذمہ دار مسلمان بنیں گے. تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے, ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے, حافظ بعمل بنائے, ان کو عالم دین بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے, وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کا یہ پروگرام گرین رمضان ڈے 20 یا اختتام کو پہنچتا ہے. اب ہم جاتے ہیں براہ راست گنبد خضرا مسجد میں جہاں سے شبینہ لائیو آ رہا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ وہاں پر تیاری کر رہے ہیں شبینہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا
فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. Who's next? الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا سراجا وحاجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زلة واحدة فإذا هم بالصاهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسعد فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت من ذكر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. Just leave the mic there and you come back. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قولي يا رب یہ دعا ہم گئے مولا پہ جا کے پہلے کچھ نعتیں سنا کے یہ پڑھے سر کو جھکا کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
عليك صلوات الله عليك أزت فلغا سيازا قنجبك شفا زيالا صدق إمامي دوره سبيك رجوغا يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.